ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل پر ایک مکمل سیریز لے کر حاضر ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں بعض لوگ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، جیسا کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی سوائے صحابیت کے کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ یہ بھی ان کی پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، ویسے دلی طور پر تو وہ احترام نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بہت ساری ان کی باتیں اور بہت سارے ان کے اقوال جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین پر مشتمل ہیں وہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ البتہ شاید یہ کاغذی کارروائی جس طرح ہوتی ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ بعض باتیں ایسی کرتے ہیں کہ وہ ایسا لوگوں کے ذہن میں خاکہ بنانا چاہتے ہیں کہ شاید وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے قائل ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ صحابیت جو ہے نا وہ ثابت ہے ان کی، اس کے علاوہ کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ یعنی ان کے نزدیک ایک فضیلت تو ثابت ہے، صحابیت والی۔ اگر ہم یہاں تھوڑا رک کر یہ غور کر لیں کہ صحابیت کتنی بڑی فضیلت ہے، تو صرف ان کو صحابی مان لینا ہی ان کی فضیلت اور ان کی عظمت کے لیے کافی ہے، کیونکہ صحابیت ایک ایسی فضیلت ہے کہ دنیا جہان کی تمام فضیلتیں وہ ہیچ ہیں اس صحابیت کی فضیلت کے سامنے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو نام لے کر جنت کی بشارت دی۔ ویسے تو سارے جنتی ہیں، قرآن نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، لیکن بعض صحابہ کو یہ خاص فضیلت ملی کہ نام لے کر ان کو جنت کی بشارت ملی، جس طرح عشرہ مبشرہ ہیں اور دیگر کچھ صحابہ کرام ہیں۔ لیکن صحابی ہونا جو فضیلت ہے وہ جنت کی بشارت ملنے والی فضیلت سے بھی فی الحقیقت بڑی فضیلت ہے۔ صحابیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، صحابی کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور پھر موت اسی حالت میں یعنی ایمان کی حالت میں آئی ہو۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ نبی کا ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں نصیب ہو گیا، اسے کہتے ہیں صحابی۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ تو صرف صحابی ہی اگر مان لیا جائے، اگر اور کوئی فضیلت نہ بھی ہوتی، صرف صحابی ہی مانا جاتا تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت تھی، لیکن مرزا صاحب اور ان کے جو ہم نوا لوگ ہیں وہ صحابی مان کر بھی ان کی گستاخیاں اور توہینیں کرتے ہیں، جیسا کہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں اور ابھی آج بھی انشاءاللہ کچھ چیزیں آ جائیں گی۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بہت سے ہیں۔ یہ ابھی بعض لوگوں کے لیے، خصوصاً جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں، یا پھر بعض لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں کینہ اور بغض ہے صحابہ کرام کے بارے میں، اگرچہ زبانی طور پر وہ ظاہر کرنے کا جو ہے نا کھلے عام وہ ان کو یارہ نہیں ہے، جسارت نہیں کرتے، لیکن دبے لفظوں میں وہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنا بغض ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہوگی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے قرآن و حدیث میں بہت سے فضائل ثابت ہیں، اور اس سیریز میں انشاءاللہ ہم وہ فضائل جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کم از کم 2 درجن فضائل تو میں انشاءاللہ ضرور بیان کروں گا، اور ان میں سے 1 درجن کے قریب تو محمد علی مرزا صاحب کی زبانی بیان کروں گا۔ محمد علی مرزا صاحب بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت والی احادیث جو ہیں وہ بیان کر چکے ہیں، لیکن بات کو گول کر گئے تاکہ کوئی بات سمجھ نہ سکے۔ ہم انشاءاللہ مرزا صاحب آپ کی زبانی لوگوں کو بتائیں گے کہ 1 درجن کے قریب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں تو آپ بھی خود اپنی زبانی بیان کر چکے ہیں، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے حدیث بیان کر کے کہتے ہیں کہ سوائے صحابیت کے کچھ اور ثابت نہیں۔
سبحان اللہ، حدیث میں تو اتنی فضیلتیں ہیں، اسی ایک حدیث میں جو آپ نے ایک ہی موقع پر بیان کی ہے، اور دوسری حدیث دوسرے موقع پر آپ نے بیان کی تھی، بعد میں اس سے آپ مکر گئے، اس کا بھی بیان انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو بہرحال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل، یہ ایک پوری ایک سیریز ہوگی اور اتمام حجت ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ ہماری ایک جسے آپ کہتے ہیں ویڈیو بک بھی ہوگی۔ یہ ہمارے جتنے بھی پارٹس بنیں گے، 3 4 2 3 جتنے بنیں گے انشاءاللہ، ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد تھوڑے سیشنز میں اس کو مکمل کر لیا جائے، لیکچرز اگرچہ لمبے ہو جائیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل پہ یہ اتمام حجت ہوگی انشاءاللہ، ایک ویڈیو بک کی صورت میں، اور بعد میں ہم انشاءاللہ اس کو PDF فارم میں بھی اور یونیکوڈ فارم میں بھی اپلوڈ کریں گے ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpk.com پہ۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آج میں تمہیداً ایک بات جو ذکر کروں گا کہ ایک ان کی فضیلت علماء امت نے بیان کی ہے، خال المؤمنین، کہ وہ مومنوں کے خالو، مومنوں کے ماموں ہیں۔ خال عربی زبان میں ماموں کو کہتے ہیں۔ کسی کی والدہ کا جو بھائی ہوتا ہے اس کو ماموں کہتے ہیں، ظاہر ہے آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے بھائی ہیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، قرآن نے کہا کہ امہاتہم، نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، تو ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ اس مناسبت سے علماء امت نے، یہ تسلسل ہے 1400 سال تک مسلمانوں کا، جیسے کہ ہم آگے بیان کرنے والے ہیں، لیکن مرزا صاحب اس کے خلاف بھی جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں لوگوں سے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ متنفر ہو جائیں، اور خال المومنین والا جو ان کی ایک لقب ہے اور ان کی فضیلت ہے، اس سے لوگ جو ہے نا وہ برگشتہ ہو جائیں، چھوڑ دیں اسے۔ سب سے پہلے چونکہ ہمارا ایک کافی عرصے سے یہ سلسلہ رہا ہے کہ ہم ہر ویڈیو کے شروع میں بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ اللہ کے لیے غور کریں، آپ نہ تو قرآن کریم سے واقف ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ سمجھتے ہیں، آپ کس طرح پڑے ہوئے ہیں؟ آپ علماء امت کے اجماع کو، صحابہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین سب کو چھوڑ کر آپ ایک سائیڈ پہ روافض کے طریقے پہ چلے ہوئے ہیں، اور آپ کی علمی حالت یہ، آپ کہتے ہیں میں علمی گفتگو کرتا ہوں، میں مدلل گفتگو کرتا ہوں۔ آپ کی علمی حالت یہ ہے کہ نہ قرآن کریم کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، سادہ ترجمہ، تفسیر تو دور کی بات ہے، سادہ ترجمہ آپ نہیں کر سکتے، اور نہ حدیث کا آپ سادہ ترجمہ کر سکتے ہیں، حدیث کی عبارت نہیں آپ پڑھ سکتے، قرآن کریم کو اوپر دیکھ کر آپ غلط پڑھتے رہتے ہیں، اس طرح کی ہم باتیں پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہاں ہم ایک دو مثالیں پیش کر کے بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا فی جنات مکرمون، فی جنات مکرمون، اس کا ترجمہ آپ نے کیا کہ وہ عزت والی جنتوں میں ہوں گے۔ اولئک فی جنات مکرمون، ایسے لوگ پھر عزت والی جنت میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے۔ جنت والے جو ہوں گے وہ عزت والی جنتوں میں ہوں گے، یعنی آپ نے جنات کو موصوف بنایا اور مکرمون کو اس کی صفت بنایا، یعنی آپ نے کہا کہ عزت والے جس کو کہا جا رہا ہے عزت والی چیز، وہ جنتیں ہیں، عزت والی جنتوں میں ہوں گے۔ حالانکہ مرزا صاحب اگر آپ عربی زبان سے تھوڑا سا واقف ہوتے، ہمارے جو پہلی کلاس کے جو طلبہ ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں، اگر آپ نے اتنا ہی پڑھا ہوتا اور آپ کو اتنا ہی پتہ ہوتا تو آپ کبھی بھی اتنی بڑی غلطی نہ کرتے، کیونکہ جنات، یہ جنت ان کی جمع ہے، جنت واحد مؤنث ہے اور جنات جمع مؤنث ہے۔ اب جمع مؤنث کی جو صفت ہے وہ جمع مؤنث ہی آئے گی، یا پھر اگر جس طرح یہاں ہے تو واحد مؤنث بھی آ سکتی تھی بعض صورتوں میں۔ تو جنات، اس کی صفت جمع مذکر سالم کیسے آ گئی؟ مکرمون یہ جمع مذکر سالم ہے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جمع مذکر سالم جو ہے عموماً ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتی، یعنی عموماً انسانوں کے لیے اور فرشتوں کے لیے وغیرہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتی ہے، غیر ذوی العقول کے لیے، یعنی جنات کی صفت کبھی بھی مکرمون جمع مذکر سالم واو نون کے ساتھ جو بنتی ہے نہیں آتی۔
تو اصل میں یہ تھا کہ فی جناتن، جنتیوں کی بات ہو رہی کہ اہل جنت جن کا ذکر پچھلی آیات میں ہو رہا ہے، فی جناتن وہ باغات میں ہوں گے، مکرمون عزت دیے جائیں گے، تو معزز وہ ہوں گے۔ قرآن نے عزت دینے کی بات جنتیوں کی ہے، نہ کہ جنت کی۔ باغات کو عزت نہیں دی جائے گی بلکہ باغات والوں کو عزت دی جائے گی۔ فی جنات مکرمون، لفظاً بھی اور معناً دونوں اعتبار سے آپ غلطی پر ہیں اس ترجمے میں۔ نہ تو لفظاً صیغے کے اعتبار سے اور لفظ کے اعتبار سے مکرمون جنات کی صفت بن سکتی ہے کہ عزت والی جنتیں معنی کیا جائے، اور نہ سیاق کے اعتبار سے قرآن کریم میں اگر آپ پڑھ لیں تو اہل جنت کا ذکر ہو رہا ہے کہ باغات میں، یعنی جنت کے جو باغات ہوں گے ان میں مکرمون وہ اہل جنت عزت دیے جائیں گے۔ تو مرزا صاحب یہ آپ کی حالت ہے کہ آپ قرآن کریم کا سمپل سادہ ترجمہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ نے حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک بڑا بلنڈر کیا ہے، بہت بڑا۔ اگر کوئی عربی زبان سے تھوڑی بہت واقفیت رکھے تو وہ بیچارہ تو حیران ہو جائے گا کہ ایسا شخص صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرتا اور کہتا میں صحابہ کی غلطیاں بیان کرتا ہوں، جس کو اتنی سادہ اور اتنی آسان بات کا بھی علم نہیں ہے۔ اچھا وہ الفاظ کے میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں۔ مرزا صاحب بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہے تھے، اگر وہ ذمہ داری سے بیان نہ کر رہے ہوں تو پتہ نہیں اس سے بڑا اور کتنا بلنڈر کریں گے۔ وہ کہتے ہیں میں بڑی ذمہ داری سے یہ حدیثیں بیان کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کوٹ کر رہا ہوں۔ اچھا بڑی ذمہ داری سے کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ وہ 3 کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے بتائے؟ ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ ایام بیز کے روزے 13، 14 اور 15 ایام بیز انہیں کہتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ حدیثیں بیان کر رہا ہوتا ہوں، ریفرنسز بڑی ذمہ داری سے کوٹ کر رہا ہوتا ہوں۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے یہ نصیحت کی تھی کہ 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، مہینے میں 3 روزے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام 3 روزے جو ہے نا وہ کسی بھی وقت رکھ لیا کرتے تھے، اور سن نسائی میں ہے کہ آپ علیہ السلام عموماً ایام بیز رکھتے تھے، چاند کی 13، 14 اور 15 کو۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اب انہیں چاہیے تھا کہ اگر پتہ نہیں تھا تو بات کو آگے لے جاتے، اس میں مزید تفصیل میں پڑھتے ہی نہ جس بات کا نہیں پتہ۔ تو ایام بیز کی وجہ تسمیہ بتانے لگے وہ کہ ایام بیز کیوں کہتے ہیں انہیں۔ تو مرزا صاحب آپ کو نہیں پتہ تھا تو ضرور آپ نے یہ بیان کرنا، نہ بھی بیان کرتے تو کسی نے یہ تو نہیں کہنا تھا کہ آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ ایام بیز کو ایام بیز کیوں کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایام بیز یعنی گول چاند کے روزے۔ ایام بیز یعنی گول چاند کے روزے۔ ایام بیز کا معنی کہتے ہیں گول چاند کے روزے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیز ابیض کی جمع ہے، بیز ابیض کی جمع ہے۔ ابیض کہتے ہیں سفید کو، نہ کہ گول کو مرزا صاحب۔ ایام بیز کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو یہ ترجمہ ہوگا سفید ایام کے روزے۔ سفید ایام انہیں کیوں کہا جاتا ہے کہ دن تو سورج کی وجہ سے سارے ہی سفید ہوتے ہیں، روشنی والے، راتیں تاریک ہوتی ہیں، لیکن 13، 14 اور 15 کو چاند 13 کو تقریباً مکمل ہوتا ہے، اور 14 کو بالکل مکمل، اور 15 کو تو بالکل گول ہوتا ہے۔ تو 13، 14 اور 15 یہ چاند کی یعنی گولائی کے دن ہوتے ہیں، جب چاند اپنے جوبن پر ہوتا ہے اور اس وقت اس کی روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے تو راتیں بھی اس کی سفید ہوتی ہیں، یعنی روشنی والی ہوتی ہیں۔ گویا کہ پورا دن یعنی دن اور رات دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سفید ہوتے ہیں۔ یہ خاص ان 3 دنوں میں زیادہ ہوتا ہے، یعنی رات کو بھی آپ بغیر کسی دیے کے، بغیر کسی لائٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں، گلی میں اور راستوں میں چاندنی رات میں نظر آتا ہے۔ تو یہ مراد تھی کہ دن بھی سفید ہیں پورے دن رات سمیت۔ تو ایام بیز کا مطلب سفید دن تھا، سفید نہ کہ گول دن۔ تو مرزا صاحب آپ نے کہا کہ ایام بیز یعنی گول چاند کے روزے، تو یہ آپ نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی، اس کا معنی بیان کرنے کی کوشش کی، اور پھر آپ نے بلنڈر کر دیا کہ بیز کا معنی آپ نے گول کر دیا۔ بیز کا معنی گول نہیں سفید ہے۔ تو یہ آپ کی حالت ہے۔ جب آپ کی یہ حالت ہے تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے مرزا صاحب کہ آپ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں جو کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین
کہ اجماع ان کے خلاف ہے، جیسا کہ ہم اس بارے میں بات کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ عربی زبان سے واقف ہوں، عربی زبان آپ سیکھیں، عربی زبان سیکھنے کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ قرآن حدیث کی جو باتیں، جو مفہوم، جو تعبیریں میں بیان کرتا ہوں، کیا صحابہ تابعین اور ائمہ دین کیا وہی تعبیریں بیان کیا کرتے تھے؟ تو یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ خود عربی پڑھنے کے قابل ہوں گے، ورنہ تو آپ کسی رافضی نے آپ کو غلط ترجمہ بتا دیا تو آپ وہی آگے کوٹ کرتے جائیں گے، جس طرح کہ ہم نے پہلے کئی مثالیں پیش کی ہوئی ہیں کہ آپ نے ترجمے میں ڈنڈیاں ماری۔ ابھی ظاہر ہے آپ خود تو ترجمہ کر نہیں سکتے، اب وہ ترجمہ جو آپ نے غلط کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ نے کسی ایسے بندے سے لیا ہوگا جس نے کوئی اس طرح کی ہینکی پھینکی لگائی ہے اس میں، جو کہ صحابہ کرام کے بارے میں دل کا صاف نہیں ہے، تو آپ بھی اسی گمراہی میں پڑ گئے جس میں وہ پڑا ہوا، بلکہ اس نے آپ کو ڈال دیا گمراہی میں۔ تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ دیکھیں، ایک سرجن ڈاکٹر ہے، ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، ایک مطلب مختلف شعبوں کے مختلف اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ تو ہارٹ اسپیشلسٹ ایک ڈاکٹر ہے، وہ آپریشن کرتا ہے۔ اب میں نے چونکہ میڈیکل پڑھا ہی نہیں ہے، میڈیکل کی تعلیم ہی حاصل نہیں کی، تو میں جا کر کہنے لگوں، لوگوں میں شور کر دوں کہ فلاں جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہے نا، ہارٹ اسپیشلسٹ ہے جو، وہ دل کا آپریشن اس کو ادھر سے نہیں ادھر سے کرنا چاہیے تھا، اس کو جناب یہ نہیں انجیکشن یہ دینا چاہیے تھا، اس کو میڈیسن اس کی بجائے یہ تجویز کرنی چاہیے تھی۔ تو سب آپ سے پہلے پوچھیں گے یا میرے سے پوچھیں گے، جو بھی کہے گا کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے، میڈیکل آپ نے سرے سے پڑھا ہی نہیں ہے، تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ ایک جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اس کو آپ تجاویز دیں یا اس کی غلطیاں نکالیں کہ اس جو ہے نا ہارٹ اسپیشلسٹ نے یہاں غلطی کی ہے؟ کیسے غلطی کا پتہ چلے گا؟ آپ کم از کم اس فیلڈ میں آئیں، اس فیلڈ میں مہارت حاصل کریں، پھر کسی کو چیلنج کریں۔ تو صحابہ کرام کو آپ چیلنج کرتے ہیں اپنے ذوم میں اور اپنے خیال میں، ان کی غلطیاں اور ان کی جو لغزشیں ہیں وہ امت کو بتاتے ہیں کہ جی فلاں صحابی نے فلاں غلطی کی۔ پہلے خود آپ اس قابل تو ہو لیں کہ غلطی کو آپ کس طرح پتہ چلے گا آپ کو کہ غلطی ہے، جب آپ کو عربی زبان سے ہی واقفیت نہیں، آپ صحیح طور پر پہنچ ہی نہیں سکیں گے وہاں پر، تو کہ آپ ایسے ہی جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے صحابہ کرام میں جو روافض نے کیا ان کے بارے میں، آپ اسی کو آگے لوگوں تک پھیلاتے رہیں گے۔ تو خال المومنین یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو مومنوں کا ماموں کہا گیا۔ اس کے بارے میں مرزا صاحب نے کہا کہ جو لقب یہ لوگ جو لقب دے رہے ہیں یہ ان کے لیے پھکی ہے۔ یہ جو لقب دے رہے ہیں ان سے ہی پوچھے نا، یہ تو انہی کے لیے پھکی ہے کہ اللہ کے بندو، یہ آپ لوگوں نے ایک جعلی فضیلت بنا لی ہے کسی بندے کے بارے میں کہ جو نبی علیہ السلام کی بیوی کا کوئی بھی بھائی ہوگا وہ امت کا ماموں بن جائے گا۔ پھکی تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ پھکی مرزا صاحب یہ ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں نا، اصل میں یہ تو پھکی آپ کی علماء امت کو چلی گئی، محدثین کو، مفسرین کو، فقہائے امت کو چلی گئی۔ اور یہی وہ لوگ تھے جن کو آپ کہتے تھے نا سلف صالحین۔ پہلے آپ کہتے تھے کہ 300 سال والے لوگوں کا فہم جو ہے نا وہ حجت ہوتا ہے، جو قرآن و حدیث کا مفہوم وہ بتائیں وہی لینا چاہیے۔ تو یہ پھکی تو آپ انہیں دے رہے ہیں نا، آپ علماء امت کو پھکی دے رہے ہیں، اور ان لوگوں کو پھکی دے رہے ہیں جن کو آپ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ اپنے بزرگوں کو آپ پھکی دے رہے ہیں، وہ حقیقت میں ساری امت کے بزرگ ہیں، اور جب آپ ان کو پھکی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جعلی فضیلتیں بناتے ہیں، تو گویا کہ آپ کا اعتماد تو اٹھ گیا نا۔ یہ جعل ساز لوگ ہوئے۔ پھر یہ جتنے محدثین ہیں، میں آگے حوالے پیش کرنے لگا ہوں، جنہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین کہا ہے، ان کو آپ نے کہا کہ یہ جعل ساز لوگ ہیں، جعلی فضیلتیں بناتے ہیں، اور آپ نے انہیں پھکی دی۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ نے کہا کہ یہ آپ لوگوں نے ایک جعلی فضیلت بنا لی ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی کا جو بھی بھائی ہوگا وہ امت کا ماموں ہوگا، یہ بات آپ نے کی۔ اب یہاں پر میں آپ سے پہلے تو عرض کرتا ہوں، آپ اس بات کو مانتے ہیں، میں ذرا دہرا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں 2651 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ یعنی صحابہ کا زمانہ یہ بہترین زمانہ ہے، صحابہ کے بعد تابعین کا، پھر تبع تابعین کا زمانہ، یہ بعد والے قیامت تک کے لوگوں میں سب سے بڑھ کر بہترین لوگوں کا زمانہ ہے۔ اور علماء نے بجا طور پر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقید نہیں کیا خیریت کو، خیر کو، بہترین ہونے کو کہ بہترین کس حوالے سے ہیں،
یا نہ یہ کہا کہ وہ بہترین مال کے حوالے سے، نہ بہترین جسم کے حوالے سے، نہ علم کے حوالے سے، نہ ورع، نہ تقوی، تو کسی ایک چیز کو خاص نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اعتبار سے صحابہ کرام جو ہیں وہ بہترین تھے ساری امت سے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں سے۔ تو پھر صحابہ کے بعد تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، یہ جو لوگ ہیں قیامت تک کے لوگوں میں سے سب سے بہترین ہیں ہر اعتبار سے، سوچ سمجھ کے اعتبار سے، ورع و تقوی کے اعتبار سے، علم و فضل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ تو یہ بات آپ نے بھی پہلے کئی دفعہ کہی ہوئی ہے کہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں کی گارنٹی نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ پرانے ہو جو واقعی پرانے، جن کو نبی علیہ السلام نے کہا ہے پہلے 300 سال، صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ مرزا صاحب آپ نے کہا تھا کہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں کی گارنٹی نبی علیہ السلام نے دی ہے، پرانے بزرگوں کو تو مانتے ہی ہم ہیں، آپ پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ آپ نے کہا تھا۔ آج ہم بتاتے ہیں کہ پرانے بزرگوں کو کون مانتا ہے اور پرانے بزرگوں کو پھکیاں کون دیتا ہے۔ اچھا جی، مرزا صاحب آپ نے یہ بات کہی کہ پہلے 300 سال والے مسلمانوں کی گارنٹی نبی علیہ السلام نے دی ہے، تو ہم آج آپ کو پہلے 300 سال کے مسلمانوں سے یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خال المومنین ہیں، مومنوں کے ماموں ہیں۔ تو پھر یا تو آپ نبی علیہ السلام کی گارنٹی کو آپ ٹھکرا دیں گے، یا پھر اپنی غلطی تسلیم کر لیں گے، یا پھر ایک حوالہ ایسا پیش کر دیں گے کہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں نے یہ تو کہا ہے کہ خال المومنین ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، مومنوں کے ماموں ہیں، کسی ایک نے بھی اس کی نفی نہیں کی قطعاً۔ پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں سے کسی نے کبھی نہیں کہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین کہنا جعلی فضیلت ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے بنا لی۔ کہا تو ہے، اس کی نفی نہیں کی ہے، لہٰذا یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی کو آپ رد کریں گے، یا پھر آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے۔ دوغلی پلیسی نہیں چلے گی مرزا صاحب۔ آپ نے کہا کہ پہلے جو پرانے بزرگ ہیں ان کو تو ہم ہی مانتے ہیں، یعنی پہلے 300 سال کے بزرگوں کو ہم ہی مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے۔ تو چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ امام اجلی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الثقات کے نام سے، اس میں انہوں نے الحکم بن ہشام رحمہ اللہ تعالی، جو دوسری صدی ہجری کے مسلمانوں میں سے، دوسری صدی ہجری کے یعنی تابعین میں سے ہیں، یا پھر تبع تابعین میں سے ہوں گے، پہلے 300 سالوں کے مسلمانوں میں سے اولین جو مسلمان ہیں، یعنی دوسری صدی ہجری کے، کم از کم یہ دوسری صدی ہجری کے مسلمان ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایک بندے نے کہا کہ ما تقول فی معاویہ، آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ دوسری صدی ہجری کا مسلمان ہے اور ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ مرزا صاحب آپ جن بزرگوں کو مانتے ہیں، جس طرح مودودی صاحب کا آپ بڑا نام لیتے ہیں کہ انہوں نے دین اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، ہزاروں لاکھوں مودودی صاحب ہوں، مرزا صاحب اس حکم بن ہشام کے پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچتے۔ فضیلت اور منقبت اور علم اور ورع اور تقوی اور فقہ اور سوچ بوجھ جو دین کی ہے، اگر اس کو لیا جائے تو ان کی تو گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے نا، تو مودودی صاحب کی تو کوئی نہیں دی۔ تو یہ جن کی گارنٹی آپ کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ حکم بن ہشام کہتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ذاک خال کل مومن، تو ہر مومن کے ماموں ہیں مرزا صاحب۔ اگر آپ مومن ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی کو مانتے ہیں پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے لیے، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہر مومن کے ماموں ہیں، اور اگر آپ مومن ہیں تو آپ کے بھی ماموں ہیں، اور اگر آپ کے ماموں نہیں ہیں تو پھر آپ کو ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ پہلے 300 سال کے یہ دوسری صدی ہجری کے مسلمان۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو تو جانتے ہوں گے آپ۔ احمد بن حنبل امام اہل سنت، جن کو کہتے ہی امام اہل سنت ہیں، کہ اہل سنت کے عقیدے کے یہ امام ہیں، امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی۔ یہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ 164 میں پیدا ہوئے یعنی یہ بھی دوسری صدی ہجری کے مسلمانوں میں ہیں، اور پھر تیسری صدی ہجری کے بھی مسلمان ہیں۔ دوسری تیسری صدی ہجری دونوں میں انہوں نے وقت گزارا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے گارنٹی بیان کی ہے کہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں کی گارنٹی نبی علیہ السلام نے دی ہے،
تو یہ گارنٹی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بھی حاصل ہے مرزا صاحب۔ تو اس گارنٹی والے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا اقول معاویہ تو خال المومنین، پوچھا گیا کہ کیا میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین کہہ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا نعم، جی ہاں کہہ سکتے ہیں، معاویہ خال المومنین ہے، مومنوں کے ماموں ہیں، اس حوالے سے آپ کو شبہ کیا ہے؟ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ دو حوالے ہم نے سر دست مرزا صاحب آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور آپ کے بقول اس زمانے کے لوگوں کی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور پھر اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی کو ٹھکرائیں گے، یا پھر آپ ایک حوالہ پیش کریں گے کہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں سے، اب ہم نے تو دوسری صدی ہجری کے مسلمانوں کا بھی حوالہ پیش کیا ہے، تو دوسری صدی ہجری میں کسی ایک مسلمان نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خال المومنین ہونے کا انکار کیا ہو یا کہا ہو کہ یہ جعلی فضیلت ہے، تو آپ نے جو کہا نا کہ یہ جعلی فضیلت بنائی، تو اس کا مطلب ہے کہ جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتے رہے انہوں نے جعلی فضیلتیں بنا لیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی، اور آپ بڑے پاک باز رہ گئے بعد والے۔ اگر وہ لوگ نعوذ باللہ جعلی فضیلتیں بناتے تھے تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ سے ڈریں آپ کے فتوے کہاں جا رہے ہیں اور آپ کنہیں پھکیاں دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے پھکی ہے جو معاویہ کو خال المومنین کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، تو یہ پھکی آپ ان لوگوں کو دے رہے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی، جن کی آپ ان کو پھکیاں دے رہے ہیں۔ اور آپ کے بیانات میں اتنا تضاد ہوتا ہے مرزا صاحب، اتنا تضاد ہوتا ہے، ہم کیا بتائیں آپ کو؟ ہم عرض کریں گے تو پھر شکایت ہوتی ہے آپ کی طرف سے۔ آپ نے بابوں اور اماموں میں فرق بیان کیا کہ بابے اور ہوتے ہیں، امام اور ہوتے ہیں۔ بابے اور تھے، امام اور۔ تو آپ نے کہا ہم اماموں کو مانتے ہیں، ہم بابوں کو نہیں مانتے۔ خود آپ اپنے بیانات میں اتنے تضادات ہیں کہ اگر کوئی عقل مند بندہ سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ شخص خود ایک ہی تقریر میں ایک ہی موضوع کو بیان کرتے ہوئے، ڈسکس کرتے ہوئے اتنے زیادہ تضاد بیانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ شخص خود کیسے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں؟ آپ نے کہا کہ بابوں اور اماموں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے جی؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ وہ ہے پہلے 300 سال والا، وہی بات جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ یہ ایک اور آپ کا حوالہ ہے، آپ کا ہم ویڈیو کلپ بھی چلاتے ہیں۔ ہماری اہل سنت کی مین سٹریم کی ساری حدیث کی کتابیں پہلے 300 سال میں لکھی گئی ہیں۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ پہلے 300 سال کے اندر نہ صرف لکھی گئیں بلکہ ان کے مصنفین فوت بھی ہو چکے تھے پہلے 300 سال کا، اور ہماری اہل سنت کی ساری حدیث کی کتابیں پہلے 300 سال کے اندر لکھی گئی ہیں۔ جتنی بھی مین سٹریم کی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ پہلے 300 سال کے اندر نہ صرف لکھی گئی ہیں بلکہ پہلے 300 سال کے اندر ان کے لکھنے والے فوت بھی ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ پہلے 300 سال کے اندر بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ جو محدثین ہیں کتابیں لکھ کے فوت بھی ہو چکے تھے۔ تو بڑے بڑے ائمہ پہلے 300 سال کے اندر فوت ہو چکے تھے جو واقعی دین کے ائمہ ہیں۔ مرزا صاحب آپ کے الفاظ کہ پہلے 300 سال میں جو فوت ہونے والے ائمہ تھے واقعی دین کے ائمہ تھے۔ ایک وہ ائمہ ہیں جن کو آپ نے بزرگ بابے بنایا ہوا، جو آپ نے بزرگ بابے بنائے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ بابوں اور اماموں میں فرق، بابے اور ہیں، امام اور ہے۔ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، یہ بہترین زمانے والے لوگ ہیں جو آپ کے نزدیک واقعی ائمہ ہیں۔ اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ بڑے بڑے ائمہ یعنی پہلے 300 سال کے اندر فوت ہو چکے ہوئے تھے جو واقعی دین کے ائمہ ہیں۔ ایک وہ ائمہ جو آپ نے بزرگ بابے بنائے ہوئے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، بابوں اور اماموں میں فرق، ٹھیک ہے، بابے اور تھے، امام اور، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی یہ اس زمانے میں یہ سارے کام ہو چکے تھے۔ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ یہ ایک بات ہوگی کہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے بارے میں آپ نے یہ بات کہی۔ ایک حوالہ پیچھے جو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ آپ نے کہا کہ پہلے 300 سال والے مسلمانوں کی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی، آپ نے خود مان لیا، اقرار کیا اس بات کا کہ پہلے 300 سال والے بہترین مسلمان ہیں،
وہ اصل میں بزرگ ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، وہ واقعی دین کے امام ہیں، وہ دین کے امام ہیں۔ اچھا، جب آپ کے خلاف بات آئی تو پھر آپ نے کیا کہا انہی 300 سال کے مسلمانوں کے بارے میں؟ وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں پاروں کی ڈویژن چونکہ بزرگوں نے کی ہے تو انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے، پاروں کو تقسیم کرنے میں اتنا ظلم کیا ہے۔ پاروں کی ڈویژن چونکہ کی ہے بزرگوں نے تو انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے۔ یعنی پاروں کی تقسیم کرنے والے تو ظالم ہوئے نا، پاروں کی تقسیم کرنے والے ظالم ہیں مرزا صاحب کے بقول۔ تو اب پاروں کی تقسیم ہم بتائیں کہ مرزا صاحب کی زبانی یہ بتاتے ہیں کہ کنہوں نے کی ہے؟ اب مرزا صاحب کہتے ہیں پاروں کی تقسیم تابعین کے دور میں ہوئی۔ پاروں کی تقسیم تابعین کے دور میں ہوئی ہے۔ تابعین کے دور میں پاروں کی تقسیم ہوئی، اور تابعین کو آپ نے کہا، مرزا صاحب نے کہا کہ انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے پاروں کی تقسیم میں، یعنی بہت بڑے ظالم ہوئے تابعین۔ ایک طرف کیا کہا کہ یہ واقعی دین کے ائمہ ہیں، ایک طرف کہا کہ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا ظلم کرتے تھے پاروں کی تقسیم میں، انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے۔ آگے آپ نے کیا کہا کہ یہ عقل بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں؟ مرزا صاحب آپ دیکھیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ہم آپ کو کیا کہیں، ہم تو سخت الفاظ بھی استعمال نہیں کر پاتے، کرتے نہیں کہ کہیں جو ہمارے بھائی جو آپ کے جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں کو کہیں وہ ہماری تلخ نوائی کی وجہ سے وہ متنفر نہ ہو جائیں اور حق سننے سے محروم نہ ہو جائیں۔ کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ آپ نے کہا رکوعوں میں مضامین کی تقسیم رکھی ہوئی ہے، بڑی زبردست ڈویژن ہے رکوع کی، یہ تھوڑی عقل استعمال کر کے کی گئی تھی۔ تو رکوعوں میں مضامین کی تقسیم رکھی ہوئی ہے، انہوں نے بڑی زبردست ڈویژن ہے رکوعوں کی، یہ تھوڑی عقل استعمال کر کے کی گئی تھی۔ کہتے ہیں رکوعوں کی جو تقسیم ہے یہ عقل استعمال کر کے کی گئی، اور جہاں آپ نے عقل استعمال نہیں کی، جہاں آپ نے عقل استعمال نہیں کی اور آپ نے صفحے گنے، وہاں آپ سپاروں کی ڈویژن دیکھ لیں۔ اور جہاں پہ آپ نے عقل نہیں استعمال کی اور آپ نے یعنی صفحے گنے ہیں تو وہاں پہ آپ سپاروں کی ڈویژن دیکھ لیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ مرزا صاحب کی دوغلی پالیسی ہے کہ مرزا صاحب یا تو آپ ان کو دین کے امام نہ کہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹیاں ان کے بارے میں بیان نہ کریں، انکار کر دیں سیدھا سیدھا، جس طرح روافض انکار کرتے ہیں، کر دیں انکار پھر۔ تو یا پھر اس طرح کی دوغلی پالیسی نہ اپنائیں کہ ایک طرف تو آپ اتنے ان کے فضائل بھی مانیں اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کو یہ حق دیں کہ قرآن و سنت کو جس طرح انہوں نے سمجھا ہے اسی طرح ہم نے سمجھنا ہے، پھر ان کو آپ ظالم کہتے رہیں، اتنا ظلم کرتے رہے وہ، یہ پھر ان کو عقل سے پیدل کہتے رہیں کہ انہوں نے عقل استعمال ہی نہیں کی ہے۔ تو مرزا صاحب یہ کیا ہے؟ تو یہ بابوں اور اماموں میں فرق اب لوگ سنیں گے نا مرزا صاحب، تو پھر آپ خود ہی کہتے ہیں کہ عوام جو ہے نا وہ گھاس نہیں کھاتی، تو اب انشاءاللہ لوگ گھاس نہیں کھائیں گے، بلکہ آپ کو پوچھیں گے کہ آپ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کیوں کرتے ہیں اور یہ تضاد بیانیاں آپ کے ہاں کیوں ہیں۔ اب آپ نے ایک اعتراض کیا ہے خال المومنین پر، کہتے ہیں کہ خال المومنین قرآن و حدیث میں کیوں نہیں ہے؟ کہ جو نبی علیہ السلام کی بیوی کا کوئی بھی بھائی ہوگا وہ امت کا ماموں بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اگر یہ بات ہوتی تو قرآن و حدیث میں کہیں آئی ہوتی؟ قرآن میں ہونا چاہیے تھا کہ معاویہ خال المومنین، تب ہم مانتے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ معاویہ خال المومنین کسی حدیث میں آتا تو تب ہم مانتے۔ تو ہم مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ کہا نا کہ اگر یہ بات ہوتی تو قرآن و حدیث میں آئی ہوتی۔ چلو ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ہر لقب آیت یا حدیث میں آنا لازمی ہے تب آپ اسے قبول کریں گے؟ یعنی آپ نے تو قبولیت کا معیار یہ بنا لیا کہ جو بھی لقب کسی کو دیا جائے اس کا قرآن حدیث میں آنا ضروری ہوتا ہے۔ تو بتائیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو صدیقہ کا لقب کس نے دیا تھا؟ اب بتائیں کیا قرآن میں کہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو صدیقہ کہا گیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس لقب ان الفاظ سے بلایا کہ صدیقہ؟ کسی آیت یا کسی صحیح حدیث میں آیا ہے؟ اگر آیا ہے تو آپ ایک حوالہ پلیز پیش کریں، صحیح الاسناد حدیث آپ پیش کریں گے یا قرآن کی کوئی آیت پیش کریں گے۔ اگر آپ قرآن سے یا کسی صحیح حدیث یہ پیش نہ کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو صدیقہ کہنا چھوڑ دیں گے اور معذرت کریں گے کہ پہلے میں جو کہتا رہا وہ غلط تھا کیونکہ قرآن حدیث میں تو آیا نہیں، اور اگر آپ کہیں کہ امت نے چونکہ کہا ہے لہٰذا ہم بھی کہتے ہیں،
علماء امت نے کہا ہے، محدثین نے کہا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں، تو پھر محدثین نے تو خال المومنین بھی کہا ہے، ہم نے بیان کیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں، اور آگے وہ عبارت بھی ان کی ہم انشاءاللہ پیش کریں گے، آگے انشاءاللہ آنے والی ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو صدیقہ کہنا مرزا صاحب قرآن حدیث میں کہاں ثابت ہے؟ اگر اس پر اجماع امت ہے، یعنی امت کے علماء نے کہا اور ہم نے مان لیا، تو پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی خال المومنین امت کے علماء نے کہا اور ہم نے مان لیا۔ اس کے بعد ہم پوچھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کو الفاروق کا لقب ملا نا؟ آپ بھی کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ہم بھی کہتے ہیں، سارے سنی مسلمان سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کہتے ہیں۔ تو الفاروق کا لفظ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ لقب قرآن میں آیا ہے یا کسی صحیح حدیث میں آیا ہے مرزا صاحب؟ نہیں ملے گا آپ کو۔ اگر آپ کے پاس ہے تو مہربانی فرمائیے قرآن کی آیت کا نمبر بتا دیجئے اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبرنگ بتا دیجئے، حدیث کی انٹرنیشنل نمبرنگ ہمیں بتائیں۔ اور اگر نہ ملے آپ کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حدیث میں آنا کسی لقب کے لیے ضروری نہیں، بلکہ قرآن حدیث میں آئے بغیر بھی علماء امت اگر کسی کو کہہ دیں، اتفاقی طور پر اس کو قبول کر لیں، کوئی اس کا انکار نہ کرے پہلوں میں سے، متقدمین میں سے، تو پھر ٹھیک ہے، ہم مانیں گے اسے۔ اس کے بعد ہم پوچھتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کا لقب کس نے دیا؟ کیا قرآن نے دیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں کہا کہ عثمان ذو النورین ہیں؟ نہیں، اگر اور علماء امت نے دیا ہے، پہلے مسلمانوں نے دیا ہے اور ہم نے قبول کر لیا ہے، تو پھر آپ کو خال المومنین ہونے پہ کیا اعتراض ہے مرزا صاحب؟ پھر آپ اس کے لیے قرآن حدیث سے حوالہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو المرتضیٰ کہا جاتا ہے، علی المرتضیٰ۔ تو المرتضیٰ کا لقب کیا قرآن میں ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بیان کیا ہے؟ نہیں ہے، لیکن سارے مسلمان ائمہ دین کہتے آئے ہیں، بہت سے ائمہ دین نے المرتضیٰ کا لقب ان کے لیے لکھا، بعد والوں نے اسے قبول کیا۔ اب ہم یہ نہیں کہتے قرآن حدیث میں نہیں آیا تو لہٰذا علی رضی اللہ عنہ کو المرتضیٰ نہیں کہہ سکتے یا یہ غلط ہے۔ تو یہ کس طرح کی آپ لاجک مرزا صاحب پیش کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ میں ایک بات کروں گا تو اس کا کوئی جواب بھی آئے گا، یا اس کا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ کیسا ہوگا، اور کیا میں اس وجہ سے جو ہے نا وہ لاجواب نہیں ہو جاؤں گا؟ لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ مرزا صاحب یہ آپ نے اگر کہا ہے تو پھر اس کے مطابق تو یہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ تو آپ نے سوچا نہیں کبھی؟ آپ مہربانی کر کے اس پر غور کیجئے، تو دوغلی پالیسی چھوڑ دیجئے۔ ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ دوغلی پالیسی چھوڑ دیجئے، یا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو صدیقہ کہنا بھی چھوڑ دیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو الفاروق کہنا اور بولنا اور سمجھنا چھوڑ دیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو المرتضیٰ کہنا اور چھوڑ دیں، تو ورنہ پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کون سی آپ نے دشمنی پالی ہوئی ہے؟ انہوں نے آپ کا کیا نقصان کر دیا تھا؟ وہ جھوٹا پراپیگنڈا جو روافض کرتے تھے کہ وہ نعوذ باللہ اہل بیت کے بارے میں یہ وہ کہتے، وہ سارا جھوٹا پراپیگنڈا مرزا صاحب، آپ ایک بات بھی کبھی ثابت نہیں کر سکے۔ تو پھر آپ کو یہ اعتراض کرنے کا حق کہاں سے آیا کہ خال المومنین کا لقب اگر صحیح ہوتا تو پھر قرآن و حدیث میں ہوتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے القاب جو ہم نے بتائے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے صدیقہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے الفاروق، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے ذو النورین، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے المرتضیٰ، یہ بھی آپ کے نزدیک سارے غلط ہوں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں، ہم آپ کے جواب کے منتظر رہیں گے، لیکن آپ نے جواب دینا کوئی نہیں، وہ ہمیں پہلے ہی پتہ ہے۔ آپ میں ہمت ہی نہیں اس بات کی، نہ حق قبول کرنے کی ہمت ہے۔ کم از کم یہ ہمت تو اپنے اندر پیدا کریں کہ حق آ جائے تو آپ تسلیم کر لیں اس کو، کہ دیکھیں یہ میری غلطی تھی، میں نے تسلیم کر لی، یا پھر اس کا جواب دیں کہ نہیں جی آپ کی بات یہ غلط ہے، میں آپ کو دلیل کے ساتھ قائل کرتا ہوں، دلیل دے دیں کم از کم۔ چلے آپ کے نزدیک یہ ہے کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم حق کو آپ کے بقول ہم جو حق پرست نہیں ہیں، تو کم از کم لوگوں کو تو پتہ چلے گا حق کیا ہے۔ آپ مہربانی کر کے اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ اس سے اگلا اعتراض کیا ہے؟ دوسرا اعتراض آپ کا خال المومنین پہ، کہتے ہیں کہ خال المومنین صرف ایک ہی کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو تھے ان کے اور بھی بھائی اور ازواج مطہرات کے بھائی بھی تھے،
جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے جو ام المومنین ہیں، تو انہیں ماموں کیوں نہیں کہا جاتا یا ماموں کہنے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ ایسی بات انہوں نے کی۔ کہتے ہیں اگر اس طرح کیا جائے تو امت کے 20 سے زیادہ ماموں بنتے ہیں، ان 20 میں سے صرف ایک کو ماموں کہا جا رہا ہے۔ اگر اس طرح خال المومنین یعنی مومنین کے ماموں والا معاملہ کیا جائے نا تو اس امت کا کوئی ایک ماموں نہیں بنتا۔ نبی علیہ السلام کی جتنی بیویاں تھیں نا، ان کے اگر بھائی گنے نا تو 20 سے زیادہ ماموں بنتے ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ 20 ماموں نہیں آپ نے کبھی سنے، ایک ہی کو ماموں کہا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں اگر اس طرح کیا جائے تو امت کے 20 سے زیادہ ماموں بنتے ہیں، ان 20 میں سے صرف ایک کو ماموں کہا جا رہا ہے، ایک کو ماموں کہا جا رہا ہے، باقیوں کو ماموں کیوں نہیں کہا جاتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے مرزا صاحب کی کہ صرف ایک کو ماموں کہا جاتا ہے، لیکن اگر بالفرض آگے ہم بیان کرنے والے ہیں کہ صرف ایک کو نہیں کہا جاتا، ہم پوچھتے ہیں مرزا صاحب کہ اگر صرف ایک کو ہی خال المومنین کہا جائے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بہت ساری ایسی باتیں آپ پہلے مانے بیٹھے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو صدیقہ آپ بھی کہتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو صدیقہ کہتے ہیں، صدیقہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کی لاجک اگر میں دیکھ لیں آپ یہاں پر تو صدیقہ کہتے ہیں سچی کو، سچی عورت جو بہت سچی ہو۔ تو کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے یا صحابیات میں سے کوئی بھی بہت سچی نہیں تھی؟ یقیناً ساری ازواج مطہرات ہی حد درجہ سچی تھیں۔ تو پھر سوال کرنے والا مرزا صاحب آپ سے بھی سوال کر سکتا ہے آپ کی لاجک کے مطابق کہ اس طرح تو سچے ہونے کے اعتبار سے تو ساری ازواج مطہرات اور ساری صحابیات وہ صدیقہ بنتی ہیں، تو صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو صدیقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بس کیا مسئلہ ہے آپ کو مرزا صاحب؟ آپ اس لاجک کا کس طرح مطلب آپ جواب دیں گے اور توڑ کریں گے؟ خود ایک لاجک جو آپ نے پیش کی ہے، بس ایک فضیلت کسی کے بارے میں زیادہ مشہور ہو گئی، امت نے اس کو دے دیا، آپ کو کیا مسئلہ ہے مرزا صاحب؟ اس کے بعد اگر کوئی پاگل شخص یہ اعتراض کرنا لگے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو الفاروق کہا جاتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو الفاروق کہتے ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والا، تو الفاروق تو پھر سارے صحابہ حق و باطل میں فرق کرتے تھے، کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حق و باطل میں فرق نہیں کرتے تھے؟ کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حق و باطل میں فرق نہیں کرتے تھے؟ کیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کیا حق و باطل میں فرق نہیں کرتے تھے؟ کیا طلحہ و زبیر حق و باطل میں فرق نہیں کرتے تھے؟ کیا سعد سعید اور عشرہ مبشرہ اہل بدر اور اہل احد اور پھر صلح حدیبیہ والے اور پھر فتح مکہ والے سارے صحابہ کرام جو ہے وہ حق و باطل میں فرق کرنے والے تھے؟ تو پھر ان سب میں سے ایک عمر بن خطاب کو ہی الفاروق کیوں کہا گیا؟ آپ کی لاجک کے مطابق تو سوال تو بنتا ہے، آپ کا کیا جواب ہوگا مرزا صاحب؟ بس علماء امت نے ایک جو وصف ہے اس کو زیادہ دیکھا اور اس کے بارے میں کہہ دیا بس۔ اب علی رضی اللہ عنہ بھی الفاروق ہیں لغوی اعتبار سے، وہ بھی حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن الفاروق جو لقب دیا گیا وہ عمر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا ہے۔ کسی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو الفاروق نہیں کہا کہ علی الفاروق، ٹھیک ہے، عمر فاروق تو کہتے ہیں، علی فاروق نہیں کہتے۔ آپ کی لاجک کے مطابق سوال تو بنتا ہے کہ پھر الفاروق ایک ہی کیوں؟ اسی طرح پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو المرتضیٰ کہا گیا، المرتضیٰ اللہ کا چنیدہ اور پسندیدہ۔ اب بعض لوگ تو اس المرتضیٰ کے لقب کو غلط استعمال کرتے ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، روافظ وغیرہ وہ المرتضیٰ کا معنی عالم الغیب اور پھر وسیع رسول اللہ اور خلیفہ بلا فصل کرتے ہیں، تو جھوٹ پر مبنی بات ہے، قرآن و سنت نے اس کا انکار کیا۔ ہم تو اہل سنت کی بات کرتے ہیں کہ اہل سنت میں سے جو ائمہ دین علی رضی اللہ عنہ کو المرتضیٰ کہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اللہ کے چنیدہ اور پسندیدہ تھے۔ تو سوال تو بنتا ہے کہ کیا ابو بکر صدیق چنیدہ و پسندیدہ نہیں تھے؟ کیا عمر فاروق نہیں تھے ایسے؟ کیا عثمان غنی نہیں تھے ایسے؟ اور کیا دیگر عشرہ مبشرہ والے جو صحابہ ہیں اور پھر دیگر صحابہ وہ نہیں تھے؟ یقیناً تھے، تو پھر انہیں کیوں نہیں ایسا کہہ دیا گیا؟ تو اس کا کوئی جواب آپ کے پاس مرزا صاحب؟
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس لقب کو خاص کرنے کی لاجک آپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی نہیں، بس کہہ دیا گیا، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اگر تو یہ صادق نہیں آتا تب آپ اعتراض کرو، اور آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین کہا گیا تو آپ نے یہ اعتراض کیا کہ خال المومنین صرف ایک ہی کیوں؟ تو آپ سے ہم نے پوچھا کہ پھر صدیق ایک ہی کیوں، صدیقہ ایک ہی کیوں، فاروق ایک ہی کیوں، ذو النورین ایک ہی کیوں، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو المرتضیٰ ایک ہی کیوں؟ دیکھیں، نور تو کسی کی بیٹی کو بھی کہا جا سکتا ہے نا، روشنی، نور روشنی کے معنی میں پیاری، تو کسی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں آ جائیں، نبی کی تو قید نہیں ہے نا ذو النورین کے لفظی معنی میں، تو اس کو بھی کہا جا سکتا ہے جس کے ہاں دو بیٹیاں کسی کی یکے بعد دیگرے نکاح میں آ جائیں، ایک فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے دوسری بھی آ جائے، تو اس کو بھی ذو النورین کہہ دینا چاہیے، لیکن کسی کو نہیں کہا گیا۔ ایسے واقعات تو ہوتے رہے ہر دور میں۔ تو ذو النورین صرف سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا گیا، آپ کی لاجک کے مطابق تو نہیں کہا جا سکتا، اور المرتضیٰ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو آپ کی لاجک کے مطابق نہیں کہا جا سکتا۔ تو مرزا صاحب یہ لاجک نہیں چلتی، ورنہ آپ کو یہ سارے جو لقب ہیں ان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اب تیسرا اعتراض مرزا صاحب کہتے ہیں کہ خال المومنین یہ جعلی فضیلت ہے، کہتے ہیں آگے جو یہ آپ ضربیں تقسیمیں لگا رہے ہیں یہ جعلی قسم کی باتیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے۔ وہ سورہ الاحزاب میں آیا ہے سٹارٹ ہی میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں۔ بس اتنا ذکر ہوا ہے۔ آگے یہ جو آپ ضرب تقسیمیں لگا رہے ہیں نا، یہ وہی ہے جس طریقے سے وہ لوگ دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، یہ لگا رہے ہوتے ہیں نا، اور وہ یہ اسی طریقے سے خال المومنین بھی بن گیا۔ یہ جعلی قسم کی باتیں بنائی ہوئی انہوں نے۔ کہتے ہیں یہ جعلی قسم کی باتیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، کنہوں نے؟ ان کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں، جن کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ان کی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے جعلی فضیلتیں بنائی ہیں، نعوذ باللہ۔ اور آگے ہم ہر دور کے مسلمانوں کا جب ذکر کریں گے نا تو پھر بتائیں گے کہ کن کن پر یہ فتوے لگائے، جال ساز کے فتوے کن کن پر لگے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں نہیں ہیں؟ مائیں ہیں نا، تو ماں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ ماموں نہیں ہوتا ہے۔ تو بس سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو ام المومنین ہیں ان کے بھائی ہیں، تو لہٰذا خال المومنین ہوئے، مومنوں کے ماموں ہوئے۔ بعض اہل علم نے یہ بات کہی کہ اس میں ہم لفظ میں احتیاط کر لیتے ہیں کہ نبی کی بیویوں کی رشتہ داری جو ہے وہ امت کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ نبی کی بیویوں کی رشتہ داری جو ہے وہ امت کے ساتھ، جس طرح نبی کی بیویوں کا بھائی ہے تو وہ ماموں ہے، اگر اس کو حقیقی ماموں، جس طرح آپ کا حقیقی ماموں ہوتا ہے کسی عورت کا، اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، یا بھانجی ہوتی ہے اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، یا حقیقی خالہ ہوتی ہے تو اس کے بھانجے کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، لیکن نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کی رشتہ داریوں کے حوالے سے یہ حقیقت، یہ بات نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ لفظ نہیں بولا۔ باقیوں نے بول دیا کہ ہم یہ مراد تو لے ہی نہیں رہے، انہوں نے ساتھ میں وضاحت بھی کر دی کہ خال المومنین ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ رشتہ بھی امت کا نہیں ہو سکتا ہے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ مرزا صاحب آپ کو یہ بات سمجھنی ہے، آپ نے کہا کہ ضرب تقسیمیں، کون سی ضرب تقسیمیں لگائیں؟ سیدھی سی بات ہے، آج بھی مرزا صاحب آپ اپنے سسر کے بھائی کو، چھوٹا بھائی ہو تو چچا سسر کہتے ہیں، بڑا بھائی ہو تو تایا سسر کہتے ہیں نا، چچا سسر اور تایا سسر، اور اسی طرح دادا سسر اور نانا سسر، اور اس طرح ساری باتیں کہتے ہیں۔ تو کیا کبھی کسی نے کہا کہ جس طرح چچے کے ساتھ بھتیجی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح چچا سسر کے ساتھ اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا؟ اگر اس کی طلاق ہو جاتی ہے اپنے خاوند سے، تو جو اس کا چچا سسر ہے، جس کو وہ چچا سسر کہتی رہی یا تایا سسر کہتی رہی، اس سے نکاح تو جائز ہے، اس کا بعد میں جائز ہے نا۔ نکاح جائز ہونے کے باوجود وہ چچا اور تایا سسر ہے، حالانکہ حقیقت میں چچے اور تایا کا حکم
وہ حرمت جو ہے اس کی حرمت مساہرت کی وجہ سے نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان کو چچا اور تایا سسر کہا جاتا ہے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین یعنی ماموں کہہ دیا، اس کے باوجود ان کی رشتہ داری کے حوالے سے وہ احکامات حرمت والے نہیں ہیں، تو پھر آپ کو اعتراض کیا ہے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جعلی فضیلت ہے، جعلی کیسے ہو گئی؟ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور مومنوں کی ماں ہیں، مومنوں کی ماں ہیں تو مومنوں کی ماں کے بھائی مومنوں کے ماموں ہوئے، یہ جعلی کیسے ہوگی مرزا صاحب؟ اور اگر وہ اعتراض ہو کہ ماموں ہیں تو پھر بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا امت میں سے کسی سے بھی، امت کی تو ساری عورتیں بھانجیاں ہوئیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز شریعت نے مستثنیٰ کر دی۔ شریعت نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ ان کے نکاح آپس میں ہو سکتے ہیں، اگرچہ مومنوں کی مائیں ہیں ازواج مطہرات، لیکن ان کے بھائیوں سے امت کی جو عورتیں ان کی شادیاں ہو سکتی ہیں۔ علماء امت نے بھی بالاتفاق یہی بات کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ خال المومنین ہیں، ماموں ہیں، لہذا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال میں نے آپ کے معاشرے سے بھی دے دی کہ چچا سسر اور تایا سسر آپ کہتے ہیں، حالانکہ چچے اور تائے سے نکاح کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ محرمات جو محرم ابدی ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں رشتے، ان میں سے ہیں چچا اور تائے کا رشتہ، لیکن چچا سسر اور تایا سسر آپ کہہ بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی حرمت مساہرت نہیں ہوتی ہے، ابدی حرمت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی طلاق ہو گئی یا وہ عورت کی طلاق ہوگی عورت کو، یا عورت کا خامد فوت ہو گیا، تو اسی چچا سسر اور اسی تایا سسر جو پہلے چچا اور تایا تھا اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے بالکل۔ ہاں، باپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، جو خامد کا باپ تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوا ہے۔ تو بس یہی بات ہے مرزا صاحب، آپ کیوں اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ جعلی فضیلت ہے؟ اگر یہ جعلی فضیلت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر امت کے جو متقدمین ہیں، جو اسلاف ہیں امت کے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹیاں دی ہیں، اور جن کو آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ دین کے امام ہیں، وہ دین کے امام پھر جعلی فضیلتیں بناتے رہے۔ اب آگے مرزا صاحب نے بڑے سخت الفاظ بولے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو خال المومنین کہنے والے جو ہیں نا، وہ کہانی باز ہیں اور شیطان کے پجاری ہیں۔ ان کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، پھر میں سناتا بھی ہوں۔ کہتے ہیں کہیں ملتا ہے کہ کسی بزرگ بابے نے، جس نے یہ کہانی کی ہے آل امیہ کو بچانے کے لیے، کہتے ہیں آل امیہ کو بچانے کے لیے یہ کہانی کی ہے کہ معاویہ کو مومنوں کا ماموں کہا رضی اللہ عنہ، اس کو شیطان نے یہ کہانی نہیں پڑھائی کہ وہ یہ لکھ دے کہ ابو بکر امت کے نانا ہیں۔ شکر ہے شیطان سے غلطی ہو گئی، شیطان بھی غلطی کر ہی جاتا ہے۔ کہیں ملتا ہے کسی بزرگ بابے نے جس نے کہانی کی آل امیہ کو بچانے کے لیے، اس کو شیطان نے یہ کہانی نہیں پڑھائی ہے کہ تو یہ لکھ دے کہ ابو بکر و عمر امت کے نانا ہے؟ شکر ہے شیطان سے غلطی ہو گئی ہے، شیطان بھی غلطی کر ہی جاتا ہے نا۔ کہتے ہیں کہ جو بزرگ بابے، پہلے ہم نے بتایا کہ کہتے ہیں بزرگ بابے بعد والے ہیں، جو پہلے 300 سال والے ہیں ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، وہ حقیقت میں بزرگ بابے نہیں، وہ دین کے امام ہیں، وہ ہمارے مسلمانوں کے بزرگ ہیں، وہ اسلام کے بزرگ ہیں۔ اب یہاں کیا کہتے ہیں کہ بزرگ بابوں کو شیطان کہانیاں پڑھاتا رہا، شیطان کہانیاں پڑھاتا رہا، اور وہ کہانیاں لوگوں کو کرواتے رہے، نعوذ باللہ۔ مرزا صاحب، آپ نے محدثین کو اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کو، ائمہ دین کو آپ نے کہانی باز کہہ دیا، شیطان کے پجاری کہہ دیا۔ آپ نے کہا کہ شیطان ان کو آ کر کہانیاں پڑھاتا تھا اور وہ امت کو کہانیاں کرواتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ الفاظ اپنے ذرا آپ بھی سنیں اور لوگ بھی سنیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں آپ کو مرزا صاحب بتاتا ہوں کہ جن کو آپ نے کہانی باز کہا ہے اور جنہیں آپ نے شیطان کے پجاری کہا ہے، وہ کون ہیں؟ ذرا ان کا تعارف بھی سن لیں۔ سب سے پہلے 2 صدی ہجری سے ہم شروع کرتے ہیں۔ میں حوالہ پہلے پیش کر چکا ہوں، الثقات، اس میں سے جلد 1 صفحہ 314 ہے، اس میں حکم بن ہشام رحمہ اللہ تعالی، جو 2 صدی ہجری کے مسلمان ہیں، انہوں نے کہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خال المومنین ہیں۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا حوالہ السنہ للخلال، جلد 2 صفحہ 433 میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ
پوچھا گیا معاویہ کیا خال المومنین ہیں رضی اللہ عنہ، کیا مومنوں کے ماموں ہیں؟ تو قال نعم، انہوں نے فرمایا جی ہاں بالکل سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ یہ آپ نے حکم بن ہشام رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی آپ نے کہا کہ یہ کہانی باز ہیں اور شیطان کے پجاری ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بھی آپ نے کہہ دیا کہ کہانی باز اور شیطان کے پجاری ہیں۔ آپ نے کہا کہ شیطان نے انہیں یہ کہانی کیوں نہیں پڑھائی؟ تو یہ تو انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا مرزا صاحب، اگر آپ نے توبہ نہ کی، ہم دعا یہی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دے، اگر آپ نے توبہ نہ کی تو ان علماء امت کا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا، پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کس برتے پر آپ ان کو کہانی باز اور شیطان کے پجاری کہتے رہے۔ چوتھی صدی ہجری میں چلے آتے ہیں، امام ہیں امام آجری رحمہ اللہ تعالی، مشہور و معروف امام ہیں۔ انہوں نے الشریعہ نامی ایک کتاب لکھی، الشریعہ، اس میں وہ لکھتے ہیں کتاب فضائل معاویہ ابن ابی سفیان۔ اب یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، ہم آگے جا کے انشاءاللہ جب فضائل معاویہ کو تفصیل سے بیان کرنا شروع کریں گے تو پھر بتائیں گے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرنے والے کون۔ آپ تو کہتے ہیں نا یہ ناسبی لوگ ہیں، ہم آگے بیان کرنے والے ہیں آپ کا یہ قول بھی کہ ناسبی لوگ فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ وہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے فضائل پہ ایک پورا چیپٹر قائم کیا، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وصاہرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأن تزوج ام حبیبۃ اخت معاویہ رحمۃ اللہ علیہما فصارت ام المومنین وصار ہوا خال المومنین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ ام حبیبہ ام المومنین بن گئیں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خال المومنین، مومنوں کے ماموں بن گئے۔ یہ چوتھی صدی ہجری میں امام آجری رحمہ اللہ نے فرمایا۔ پانچویں صدی ہجری میں آ جائیں، قاضی محمد بن الحسین بن خلف ابو یعلا الفرا، قاضی ابو یعلا رحمہ اللہ تعالی، جو 380 ہجری میں پیدا ہوئے اور 458 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ کتاب کے نام میں ہی انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین کہا۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ تنزیہ خال المؤمنین معاویہ ابن ابی سفیان من الظلم والفسق۔ تو تنزیہ خال المؤمنین معاویہ ابن ابی سفیان، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جو خال المؤمنین مومنوں کے ماموں ہیں، ان کا ظلم و فسق سے بری ہونا یہ ثابت کیا ہے انہوں نے۔ اس حوالے سے آپ صفحہ نمبر 83 دیکھ سکتے ہیں ان کی کتاب کا۔ اس کے بعد چھٹی صدی ہجری میں ایک ابو الحسین ابن ابی یعلا ہیں، ابن ابی یعلا جو 526 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کی کتاب ہے الاعتقاد۔ اس میں وہ فرماتے ہیں وہ معاویہ تو خال المومنین، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ یہ چھٹی صدی ہجری آ گئی مرزا صاحب۔ اسی طرح چھٹی صدی ہجری میں ایک اور امام ہیں، بڑے مشہور قاضی ابن العربی المالکی ہیں، قاضی ابن العربی، یہ 543 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی کتاب العواسم من القواسم، اس میں انہوں نے لکھا ثم معاویہ تو خال المومنین، معاویہ رضی اللہ عنہ خال المومنین انہوں نے لکھا۔ تو مرزا صاحب یہ بھی آپ کے نزدیک سارے کے سارے یہ کہانی باز اور شیطان کے پجاری ہیں۔ چھٹی صدی ہجری میں ہی ایک اور محدث ہیں، محمد بن علی ابو الفتوح الطائی الحمدانی، 555 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی کتاب ہے کتاب الاربعین فی ارشاد السائرین الی منازل المتقین۔ اس میں صفحہ 174 پر وہ لکھتے ہیں رواہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکاتب وحی رسول رب العالمین، رواہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خال المومنین وکاتب وحی رسول رب العالمین۔ اس روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مومنوں کے ماموں اور کاتب وحی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ چھٹی صدی ہجری 555 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام ابو الفتوح الطائی الحمدانی۔ اس کے بعد 7ویں صدی ہجری میں ہم چلے آتے ہیں، بڑے مشہور امام ہیں ابو محمد ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ تعالی۔
ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ 620 ہجری میں فوت ہوئے۔ ومعاویۃ خال المومنین وکاتب وحی اللہ احد خلفاء المسلمین رضی اللہ عنہ۔ ساری باتیں مرزا صاحب آپ کو بڑی بری لگتی ہیں سیدنا معاویہ کے بارے میں۔ یہ ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ تعالیٰ جو 620 ہجری میں فوت ہوئے، وہ فرماتے ہیں سیدنا معاویہ مومنوں کے ماموں ہیں، اللہ کی وحی کے لکھنے والے کاتب وحی ہیں اور مسلمانوں کے خلفاء میں سے ایک ہیں۔ اچھا، 7ویں صدی ہجری میں ہی امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، جو تفسیر قرطبی مشہور تفسیر ہے، اس کے مصنف ہیں، مؤلف ہیں، تو وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں 671 ہجری میں فوت ہوئے امام قرطبی رحمہ اللہ، تو لہٰذا 7ویں صدی ہجری کے امام ہیں۔ اور تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں جلد 14 صفحہ 126 میں کہ وَأَطْلَقَ قَوْمٌ هَٰذَا وَقَالُوا مُعَاوِيَةُ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ، کہتے ہیں کہ امت کے علماء میں سے ایک گروہ نے خال المومنین کا لفظ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے بولا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ خال المومنین یعنی مومنوں کے ماموں ہیں، یعنی فی الحرمت لا فی النسب، لیکن بعض لوگوں نے شاید یہ سمجھا ہے کہ حرمت میں تو ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہونے کی وجہ سے انہیں خال المومنین کہا جاتا ہے۔ 8ویں صدی ہجری میں 8ویں صدی ہجری میں مرزا صاحب امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی جنہیں کہتے ہیں، سیر و اعلام النبلاء ان کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں جلد 3 صفحہ 479، جلد 3 صفحہ 479 میں وہ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ لِأُمِّ حَبِيبَةَ حُرْمَةٌ وَجَلَالَةٌ وَلَا سِيَّمَا فِي دَوْلَةِ أَخِيهَا وَلِمَكَانِهِ مِنْهَا، کہتے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی بڑا احترام اور ان کی بڑی شان تھی، خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی اور ان کی وجہ سے بھی، تو وَلِمَكَانِهِ مِنْهَا قِيلَ لَهُ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو رشتہ تھا سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے، اس کی وجہ سے انہیں کہا گیا خال المومنین، مومنوں کے ماموں۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سیدہ ام حبیبہ کے بھائی ہونے کی وجہ سے نقل کیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین کہا گیا۔ 8ویں صدی ہجری میں ہی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں انہوں نے لکھا کہ فضل معاویہ ابن ابی سفیان، یہ بھی انشاءاللہ آگے بھی ہم بیان کریں گے تفصیل سے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی انہوں نے، اور آگے انہوں نے لکھا کہ وہ کون ہیں، خال المومنین وکاتب وحی رب العالمین، وہ اللہ رب العزت کی وحی کے لکھنے والے کاتب وحی اور مومنوں کے ماموں ہیں۔ یہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے۔ 9ویں صدی ہجری میں امام ابن ملقن ہیں رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم تھے اور رجال اور حدیث میں بڑے ماہر تھے، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے التوضیح کے نام سے، التوضیح لشرح الجامع الصحیح۔ تو جو صحیح بخاری کی شروحات ہیں بڑی بڑی جو شروحات ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، بہت بڑی شرح ہے، بہت مفصل شرح ہے، 30 کے قریب جلدوں میں وہ شائع بھی ہو چکی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں اما معاویۃ فہو خال المومنین، جو معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں وہ مومنوں کے ماموں ہیں اور کاتب وحی ہیں۔ آگے انہوں نے لکھا 10ویں صدی ہجری میں آ جاتے ہیں، 974 ہجری میں فوت ہونے والے ایک امام ہیں جنہیں شیخ الاسلام ابو العباس احمد بن محمد بن علی بن حجر الہیتمی کہا جاتا ہے، ابن حجر الہیتمی۔ وہ کہتے ہیں کہ وَتُحِبُّ جَمِيعَ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مراتبہم و منازلہم، کہتے ہیں کہ صحابہ کے مراتب مقام و مرتبہ کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام سے محبت رکھنی ہے، اور وَتَتَرَحَّمُ عَلَىٰ أَبِي عبد الرحمن معاویۃ ابن ابی سفیان اخی ام حبیبۃ زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خال المومنین، کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ 11ویں صدی ہجری میں اگر ہم دیکھیں تو مرقات المفاتیح ہے، مشکات المصابیح کی شرح، مشکات کی شرح مرزا صاحب، اور یہ جو مصنف ہیں مرقات المفاتیح کے ہیں بھی حنفیوں کے بہت بڑے امام ابو الحسن الملا علی قاری الحنفی، ملا علی قاری حنفی، وہ کیا کہتے ہیں 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو 11ویں صدی ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔
وہ فرماتے ہیں وَهُوَ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ وہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ 12ویں صدی ہجری میں ایک محدث ہیں ابو العون محمد بن احمد بن سالم السفارینی، 1188 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی کتاب ہے کشف اللسام شرح عمدۃ الاحکام، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان خال المومنین و امیرہم، مومنوں کے ماموں ہیں۔ اسی طرح 14ویں صدی ہجری میں اگر ہم دیکھیں تو العواسم من القواسم، اس میں محب الدین الخطیب نے لکھا ہے۔ محب الدین الخطیب 14ویں صدی ہجری میں 1399 میں فوت ہوئے، یعنی 89 میں۔ وہ کہتے ہیں کہ وَنَرَا أَنَّ عَلِيًّا الْمُبَشَّرَ بِالْجَنَّةِ أَعْلَى مَقَامًا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مُعَاوِيَةَ خَالِ الْمُؤْمِنِينَ وَصَاحِبِ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ۔ کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے، جس طرح ہمارا بھی عقیدہ ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جن کو جنت کی بشارت ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو مومنوں کے ماموں ہیں ان سے افضل ہیں، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا معاویہ سے افضل ہیں۔ ٹھیک ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ مومنوں کے ماموں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی ہیں۔ وَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ، فضیلت میں تو تفاوت ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقام زیادہ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے، لیکن دونوں ہی بہترین ہیں، دونوں ہی بہترین اہل خیر میں سے صحابی جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں مخلص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ 14ویں صدی ہجری میں ہی ابن العاشور نامی ایک بڑے مشہور مفسر ہیں، 1393 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی کتاب ہے تفسیر ہے التحریر والتنویر، اس میں وہ لکھتے ہیں وَأَمَّا اطلاق وصف خال المومنین الخلیفۃ معاویہ لأنہ اخو ام حبیبۃ ام المومنین، کہتے ہیں کہ یہ جو خال المومنین مومنوں کا ماموں کہا جاتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، کہتے ہیں خلیفہ، مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کو جو مومنوں کا ماموں کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے انہا کے بھائی ہیں۔ تو فذالک من قبل التعظیم، یہ کہتے ہیں تعظیم کے لیے کہا جاتا ہے، رشتوں کی حرمت ثابت کرنا اسے مقصود نہیں ہے، یہ تعظیم کے لیے کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ بنو فلان اخوال فلان ولو فلان جو ہیں وہ فلاں کے ماموں ہیں، جبکہ وہ اس کی ماں کے قبیلے سے ہوں، حقیقی ماموں نہیں ہوتے لیکن ان کو تعظیماً ماموں کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو زوجہ رسول اللہ ہیں اور ام المومنین ہیں، ان کے بھائی ہیں تو ان کو بھی تعظیماً ماموں کہا جاتا ہے۔ مرزا صاحب یہ سارے کے سارے جو ہم نے 2ری صدی ہجری سے شروع کر کے 14ویں صدی ہجری تک آپ کو حوالے پیش کیے ہیں، ان میں سے وہ لوگ بھی پہلے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے جن کے بارے میں، اور جن کو کہتے ہیں کہ یہ دین کے امام ہیں، اور پھر اہل سنت کے امام بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ سارے کے سارے تو کہہ رہے ہیں کہ خال المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ پھر آپ کو کیسے یہ جرأت ہوئی؟ تو آپ نے کہا کہ یہ تو شیطان نے انہیں پٹی پڑھائی ہے نعوذ باللہ، اور پھر آپ کو کیسے جرأت ہوئی اور کیسے آپ نے یہ جسارت کر لی کہ آپ نے ان ائمہ دین کے بارے میں کہہ دیا کہ انہوں نے آل امیہ کو بچانے کے لیے کہانی کروائی ہے؟ نعوذ باللہ۔ مرزا صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دوگلی پالیسی چھوڑ دیں، یہ جو کہانی باز اور شیطان کے پجاری ہیں انہی کی بیان کردہ حدیثیں آپ پیش کرتے ہیں، کس منہ سے پیش کرتے ہیں آپ نے تو انہیں شیطان کے پجاری اور کہانی باز کہہ دیا، تو کیا کہانی باز اور شیطان کے جو پجاری ہوتے ہیں، جو جعلی فضیلتیں بناتے ہیں، جو جعل ساز ہیں، آپ کے نزدیک ان کی حدیثیں کیسے معتبر ہو گئیں؟ پھر وہ دین کے امام کیسے بن گئے؟ پھر ان کی گارنٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دے دیں؟ آپ کو دوگلی پالیسی مرزا صاحب چھوڑنا ہوگی۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب کی دماغی حالت کیسی ہے۔ میں بڑے افسوس سے یہ عرض کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ تصویر کا یہ دوسرا رخ بھی لوگوں کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے نا، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ آپ خود ہی ایک ہی تقریر میں، ایک ہی لیکچر میں، ایک ہی بیان میں تھوڑے منٹ پہلے بھی ہم کئی ایسی مثالیں پیش کر چکے ہیں، تھوڑے منٹ پہلے ایک بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، کچھ دیر بعد اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، پہلے اس کو سچ کہہ رہے ہوتے ہیں پھر اس کو جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے مرزا صاحب؟ آپ کیوں اس پر غور نہیں کرتے؟ آپ کو اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ آپ کی دماغی حالت اس طرح ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے کہا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خال المومنین کیوں نہیں، یہ آپ کا اعتراض تھا، جس طرح پہلے بھی آپ نے کہا کہ
صرف ایک ہی خال المومنین کیوں، مومنوں کا ماموں ایک ہی کیوں ہے؟ تو یہاں آپ نے کہا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں، تو وہ خال المومنین یا مومنوں کے ماموں کیوں نہیں ہیں؟ کہیں آپ نے لکھا دیکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر خال المومنین ہیں؟ اعتراض کر رہے ہیں مرزا صاحب اور لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کہیں آپ نے عبداللہ بن عمر کو مومنوں کا ماموں یا خال المومنین لکھا دیکھا ہے؟ ہم مرزا صاحب آپ کو بتاتے ہیں، ہم دکھاتے بھی ہیں لکھا ہوا آپ کو انشاءاللہ۔ اس حوالے سے آپ فکر نہ کریں، دلیل تو ہم آپ کو دیں گے اور سکین بھی لگائیں گے، یہاں لوگ ساری دنیا جو ہے وہ دیکھے گی کہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ جو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو مومنوں کا ماموں نہیں کہا جاتا، خال المومنین وہ ان کو نہیں کہا جاتا، تو کیوں نہیں کہا جاتا؟ یہ اعتراض آپ اہل سنت پر کر رہے ہیں نا، ائمہ دین پر کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا تو دو بڑے خال المومنین میں نے بتائے ہیں، ان کو تو کوئی نہیں خال المومنین کہتا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر سیدہ حفصہ کے بھائی ہیں نا، تو وہ خال المومنین کیوں نہیں ہیں؟ اچھا، دوسری طرف سیدہ عائشہ کے بھائی ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کو کسی نے خال المومنین نہیں کہا، جن میں سے ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ آپ نے کہا کہ جو لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو مومنوں کا ماموں کہتے ہیں وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو مومنہ کا ماموں نہیں کہتے، یہی اعتراض آپ نے کیا نا۔ حالانکہ چند لمحے پہلے آپ خود اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تمام بھائیوں کو، جو بھی ازواج مطہرات کا بھائی ہو اس کو ماموں کہتے ہیں۔ چلیں ہم آپ کو آپ کی ویڈیو دوبارہ دکھا دیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ آپ لوگوں نے ایک جعلی فضیلت بنا لی ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی کا جو بھی بھائی ہوگا وہ امت کا ماموں ہوگا۔ کہ اللہ کے بندو، یہ آپ لوگوں نے ایک جعلی فضیلت بنا لی ہے کسی بندے کے بارے میں کہ جو نبی علیہ السلام کی بیوی کا کوئی بھی بھائی ہوگا وہ امت کا ماموں بن جائے گا۔ یہ بات بھی آپ نے اہل سنت کی طرف خود منسوب کی کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں، جعلی فضیلت بناتے ہیں کہ جو بھی امہات المومنین کا بھائی ہوگا، نبی کی بیوی کا جو بھی بھائی ہوگا وہ ماموں ہوگا۔ یہ آپ نے کہا نا، خود ہی کہا کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، ہماری طرف یہ بات منسوب کی۔ یہاں آپ کو بھول ہی گئی؟ خود تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نبی کی بیوی کا جو بھی بھائی ہوگا وہ ماموں ہوگا، خال المومنین ہوگا، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں کہتے؟ اور مرزا صاحب خود ہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں، خود ہی تو آپ ہماری طرف اس چیز کو منسوب کر رہے ہیں، اور یہ صحیح منسوب کر رہے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر پہلے کہا ہوا اپنا کلمہ آپ کو ابھی بھول گیا اسی تقریر میں، تو جو باتیں آپ نے 5 سال 10 سال پہلے کہی ہیں وہ کیسے آپ کو یاد رہتی ہوں گی مرزا صاحب؟ اس لیے آپ یہ کام چھوڑیں، کوئی اور کام کریں۔ آپ استغفار کیا کریں، ذکر اذکار کیا کریں۔ یہ جو تقریریں کرنا ہے آپ کو کیسے کر رہے ہیں تقریریں؟ آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہیں بات ہی یاد نہیں رہتی۔ تو کہتے ہیں کہ اب رہی یہ بات کہ لکھا ہوا، کہتے ہیں کہ کہیں لکھا ہوا دیکھا ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہی حوالہ جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہم نے پیش کیا ہے، اور اس سے پہلے حکم بن ہشام رحمہ اللہ جو پہلے 200 سال کے مسلمانوں میں سے ہیں، اور امام احمد بن حنبل بھی پہلے 200-300 سال کے مسلمانوں میں سے ہیں، ان دونوں کا حوالہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ وہ الثقات اجلی کا حوالہ ہے، خال المومنین لکھا ہوا ہے وہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اور یہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خال المومنین لکھنے کا حوالہ یہ السنہ ہے ابو بکر الخلال رحمہ اللہ تعالیٰ کی 657 نمبر روایت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، اقول معاویہ خال المومنین وابن عمر خال المومنین قال نعم۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا، شاگرد نے پوچھا کہ میں کہوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی مومنوں کے ماموں ہیں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی مومنوں کے ماموں ہیں؟ تو انہوں نے کہا نعم، ہاں کہو۔ مرزا صاحب آپ کو لکھا ہوا مل گیا نا؟ یہ اسکین آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کیا ہیں؟ خال المومنین، مومنوں کے ماموں ہیں۔ اور خود مرزا صاحب نے بھی پہلے کہا کہ یہ اہل سنت جو ہیں نبی کے ہر بھائی کو ماموں کہہ دیتے ہیں،
تو پھر اب مرزا صاحب اعتراض کس چیز کا ہے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے حافظے کے کچھ بادام کھا لیا کریں، کچھ کریں، استغفار کریں، وہ زیادہ بادام جتنے مرضی آپ کھا لیں، لیکن صحابہ کرام کی جو توہین اور گستاخی ہے وہ انسان کو دماغی طور پر اپاہج کر دیتی ہے۔ یہ اسی کی ایک مثال ہے کہ آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں مومنوں کے ماموں، ہر وہ صحابی، ہر وہ شخص جو کسی مومنوں کی ماں کا بھائی ہے وہ ماموں ہے، اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ یہ کہتے نہیں۔ وہ خود آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہتے، کچھ دیر بعد ہی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو خود اپنی اداؤں پر غور کرنا ہوگا۔ ہم اگر عرض کرتے ہیں تو پھر آپ کو شکایت ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو میرے خلاف یہ کرتے وہ کرتے۔ ہم آپ کے خلاف کچھ نہیں کرتے، ہم جہالت کے خلاف، ہم ضلالت کے خلاف، ہم گمراہی کے خلاف بولتے ہیں۔ آپ سے تو ہمیں ہمدردی ہے مرزا صاحب، آپ کے لیے تو ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب یہاں پر آپ نے ایک الزام دھر دیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر۔ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں جی میں ان کا احترام کرتا ہوں، جی میں ان کی فضیلت مانتا ہوں، جی صحابیت والی۔ کون سی فضیلت آپ مانتے ہیں مرزا صاحب؟ یہاں آپ نے کیا کہا؟ آپ نے الزام لگایا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی جعلی فضیلتیں بنواتے تھے۔ کیا کہا آپ نے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ لفظ صریحاً تو آپ بول نہیں سکتے نا، مجبوری ہے آپ کی۔ آپ نے کیا کہا وہ سنیں ذرا۔ عبداللہ بن عمر کو اس طرح جعلی طریقے سے فضیلت بنوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ عبداللہ بن عمر کو اس طرح جعلی طریقے سے فضیلت بنوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر کو جعلی طریقے سے فضیلت بنوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ جعلی طریقے سے یہ فضیلت بنوائی تھی؟ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی کسی سے کہا کہ مجھے مومنوں کا ماموں کہو؟ مرزا صاحب خدا کا خوف کریں۔ ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو میں صحابی مانتا ہوں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ پھر آپ سچا بھی مانتے ہیں انہیں؟ سچا کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی جھوٹی فضیلتیں بنواتا ہے اسے آپ سچا کہتے ہیں؟ پھر حدیثوں کو بھی مانتے کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جتنی احادیث ہیں ہم ان کو مانتے ہیں۔ کیسے مانتے ہیں؟ ایسا شخص جس پر آپ در پردہ یہ الزام لگانے کی کوشش میں ہیں کہ وہ اپنی جعلی فضیلتیں بناتے تھے، تو اس کی حدیث کیسے آپ قبول کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ کون سا احترام ہے مرزا صاحب؟ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی فضیلت بخاری و مسلم میں آئی ہے کہ عبداللہ بن عمر رجل صالح، جب نبی علیہ السلام نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے تو اس کو کسی جعلی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں کہ وہ رشتہ داری بنانی شروع کر دے۔ عبداللہ بن عمر کی فضیلت بخاری اور مسلم میں آئی ہے، عبداللہ ابن عمر رجل صالح، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا عبداللہ ایک نیک مرد ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اس کو اب کسی جعلی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے رشتہ داری نہیں بنائی تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کسی سے کہا کہ میری اس رشتہ داری کی وجہ سے مجھے ماموں بناؤ؟ یہ تو امت نے کہا نا۔ کبھی کیا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے فاروق بناؤ؟ کبھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے صدیقہ بناؤ؟ کبھی علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے المرتضیٰ بناؤ؟ امت نے بنایا نا مرزا صاحب، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ اس طرح کی بات کبھی نہیں کہی کہ مجھے اپنا ماموں کہو۔ امت نے کہا اور بجا طور پر کہا، آپ کو اعتراض کیا ہے؟ آپ اس کا الزام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر لے کے جا رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو بنوانے کی ضرورت نہیں تھی تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو بنانے کی ضرورت تھی، نعوذ باللہ۔ تو مرزا صاحب یہ کون سا احترام ہے؟ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بہت گھٹیا الزام آپ کی طرف سے لگایا گیا ہے، یہ توہین ہے آپ کی، آپ کو توبہ کرنی چاہیے اس سے۔ اب ہم آتے ہیں جی سب سے بڑا جو فتویٰ آپ کے پاس ایک ٹھپا ہے نا وہ آپ نے لگا دیا۔ ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ ان مولویوں کے پاس یہ جو علماء ہیں نا، علماء سو جنہیں آپ کہتے ہیں، یہ فتوے لگاتے ہیں جی، یہ فتوے لگاتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ آپ کتنے فتوے لگاتے ہیں۔ پہلے آپ کہتے ہیں یہ علماء گالیاں دیتے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کون کون سی گالیاں دیتے ہیں۔ آپ پہلے کہتے تھے کہ میں فیس بک پہ تو میرے جیسا نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے، میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پھر یہ کلپ ایک بنایا، آپ کو دکھایا کہ میں گالی نہیں دیتا، پھر بتایا آپ کو کہ کیا واقعی آپ گالی نہیں دیتے۔ تو اس کے بعد آپ یہ کہنا شروع ہو گئے وہ تو دیکھو جی سخت باتیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی کرتے تھے۔ یہ باتیں جب آپ مولویوں کے بارے میں کہتے تھے کہ مولوی بڑی سختی کرتے ہیں، بڑے فتوے لگاتے ہیں اور بڑی
جناب زبان درازی کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کو نہیں یاد تھا کہ یہ صحابہ کرام بھی بسا اوقات سخت بات کہہ جاتے تھے؟ اب آپ کو اپنے پہ پڑی ہے، جب آپ کا آئینہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے نا، آپ کا چہرہ لوگوں کو، تو اب آپ کہنے لگے ہیں جی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسے، اس پر ہم انشاءاللہ اسپیشل بات کریں گے، اور وہ بھی آپ کی جو ایک دھوکہ بازی ہے اس کو بھی لوگوں کے سامنے ہم آشکارا کریں گے۔ تو آپ نے سب سے بڑا جو ٹھپا آپ لگاتے ہیں ناسبیت کا، کہ دیکھو جی یہ جو اہل حدیث ناسبی ہیں اور فلاں ناسبی ہیں، فلاں ناسبی ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ناسبی کا فتویٰ آپ کا کہاں کہاں لگا ہے۔ یہ تو آج کے اہل حدیثوں بیچاروں پر کیا لگنا ہے، یہ تو آپ نے ان لوگوں پر لگا دیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول گارنٹی شدہ ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں دین کے امام ہیں نا، یہ ہمارے بزرگ ہیں، اور ان بزرگوں کو ہم مانتے ہیں، ان کو آپ ناسبی مانتے ہیں۔ مرزا صاحب ناسبی کیسے؟ آپ نے کہا کہ ناسبی ایک ایکسٹریم پہ ہیں، خال المومنین اور پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے۔ ناسبی ایک ایکسٹریم پہ ہیں، خال المومنین اور پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جن لوگوں نے خال المومنین اور وغیرہ جو بنایا ہوا ہے یہ ناسبی ہیں۔ اچھا مرزا صاحب، اگر خال المومنین مومنوں کا ماموں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہنا یہ ناسبیت ہے، تو مرزا صاحب وہ لوگ جو ہم نے بتایا کہ دوسری صدی ہجری میں حکم بن ہشام ہیں، اور ادھر امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، اور پھر 14 صدیوں میں ہم نے ان میں حنفی امام بھی ہیں، ملا علی قاری وغیرہ بھی اور دیگر بھی ہیں، تو سارے کے سارے آپ کے نزدیک ناسبی ہوئے۔ تو اگر یہ ناسبیت ہے تو مرزا صاحب ہمیں آپ کا یہ الزام قبول ہے۔ اگر یہ ناسبیت ہے، احمد بن حنبل کا جو مذہب ہے وہ ناسبیت ہے، تو چلو ہم اپنے آپ کو ناسبی مانتے، ورنہ مرزا صاحب آپ غور کریں اللہ کے لیے، آپ اللہ سے توبہ کر لیں۔ مرزا صاحب بہت دور چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گارنٹی دی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے امام ہیں، جو اصل میں حقیقی امام ہیں دین کے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث قدسی ہے، کہ جو شخص میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا میں نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دی ہے۔ اللہ کے لیے اللہ رب العزت سے لڑائی نہیں کر سکتے آپ اعلان جنگ سن رہے ہیں اللہ رب العزت کا، آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حقیقی ولی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ جو ہیں وہ خال المومنین کہہ رہے ہیں، ہم نے حوالے پیش کر دیے ہیں، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی کہہ رہے ہیں، وہ ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ان کے فضائل پہ چیپٹر کتابیں لکھ رہے ہیں، جیسا کہ آگے تفصیل سے آنے والا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ناسبی ہیں؟ کیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ناسبی ہیں آپ کے بقول؟ آپ نے امام ترمذی رحمہ اللہ کو کہہ دیا کہ یہ ناسبی ہیں، نعوذ باللہ۔ امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ پر دشمنی یا بغض اہل بیت کا الزام لگا دیا آپ نے۔ مرزا صاحب آپ کس کو معاف کریں گے؟ سارے ناسبی ہیں۔ چلو اب شوق سے کہتے رہیں، اب تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کوئی ملال نہیں۔ جب امام احمد بن حنبل آپ کے نزدیک ناسبی ہیں تو پھر ہمارا کیا ہے؟ ہم بھی پھر ناسبی ہیں۔ ہم تو احمد بن حنبل کو ماننے والے ہیں، امام اہل سنت کو ماننے والے، جو ان کا عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ، اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام کے بارے میں اور خال المومنین ہونے کے بارے میں جو احمد بن حنبل کا عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ناسبی ایک ایکسٹریم پہ ہیں، خال المومنین اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہم نے 1400 سال کے لوگوں کے دوسری صدی سے شروع کر کے 14ویں 15ویں صدی تک جو ہم نے حوالے پیش کیے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں آپ کے نزدیک ناسبی ہیں۔ اور سید شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ جن کو آپ کہتے ہیں حق گو عالم دین، حق گو عالم دین، تو وہ حق گو، ویسے تو آپ ان کو یہودی بھی کہتے ہیں، یہودیوں والی حرکتیں، چور بھی آپ انہیں کہتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے ایک پورا کلپ ریکارڈ کروایا ہوا ہے کہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ پر آپ کی لعن طعن جو ہے وہ ہم نے لوگوں کو سنا دی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اب آپ لوگوں کو جتنا مرضی دھوکہ دیتے رہے ہوں شیخ صاحب کا نام استعمال کر کے کہ وہ جی بڑے بزرگ ہیں اور یہ وہ ہیں، اور ادھر آپ نے ان کو ناسبی بھی کہہ دیا کہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین اور دیگر ان کے فضائل مانتے ہیں وہ ناسبی ہیں، تو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ بھی ناسبی ہیں۔ اگر وہ ناسبی ہو کر آپ ان سے محبت رکھ رہے ہیں تو پھر ہم سے دشمنی کیوں ہے مرزا صاحب؟ ہم بھی تو انہی کی طرح ناسبی ہیں،
حامد و احمد بن حنبل کی طرح، شیخ زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہی ناسبی ہیں نا، ان سے زیادہ تو ہم نے کوئی بات نہیں کی کبھی۔ تو امام احمد بن حنبل جیسے ائمہ کو، جن کو آپ نے کہا کہ یہ دین کے امام ہیں اور یہ جو ہیں محدثین ہیں اور یہ ہمارے حقیقی بزرگ ہیں، آپ کے حقیقی بزرگ بھی ناسبی تھے مرزا صاحب، تو پھر آپ کے پاس بچا کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا پورا لیکچر جو ہے وہ ایک پرٹیکولر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو فضیلت جو ہے، خاص فضیلت خال المومنین ہونے کی، مومنوں کے ماموں ہونے کی، یہ اس پر مکمل لیکچر ہے۔ انشاءاللہ اگلے جو لیکچرز ہوں گے وہ ان کے دیگر فضائل جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں، اور خود مرزا صاحب جن کو بیان کر چکے ہیں، ہم بتائیں گے کہ مرزا صاحب آپ نے کتنی فضیلتیں، ایک درجن کے قریب تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں آپ بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، یا آپ نے چھپا لیں اور لوگوں کو کہا یہ ساری فضیلتیں بیان کر کے کہتے ہیں کہ صرف صحابیت کی فضیلت ثابت ہے۔ میں انشاءاللہ ایسی وضاحت کروں گا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ اتمام حجت ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے صحابہ اور اہل بیت کی محبت پہ زندہ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں موت دے تو شہادت کی موت دے، اور ہماری موت صحابہ اور اہل بیت کی محبت پر آئے اور اسی محبت میں ہمیں موت آئے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارا حشر صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ کر دے، اور اللہ رب العزت جنت میں ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا ساتھ جو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اللہ رب العزت ہمیں نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔